بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 19 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے امام مہدی کے بارے میں چند روایات پر قادیانی اعتراضات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات۔ روایت نمبر 1، مرزا صاحب درج ذیل روایت پر باطل استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس روایت میں ذکر ہے کہ امام مہدی جس گاؤں میں ظاہر ہوں گے اس کا نام قدع ہے، اور قدع قادیان کا ہی پرانا نام ہے، لہٰذا مرزا صاحب سچے امام مہدی ہے۔ اس روایت کو مرزا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے مرزا صاحب کی تحریر کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کا علمی رد کرتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، شیخ حمزہ ملک الطوسی اپنی کتاب جواہر الاسرار میں جو سن 840 ہجری میں تالیف ہوئی تھی، مہدی موعود کے بارے میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہیں، کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی من قریۃ یقال لها قدع ويصدقه الله تعالى ويجمع أصحابه من أقصى البلاد على عدة أهل البدر ب13 رجلا ومعه صحيفة مختومة أي مطبوعة فيها عدد أصحابه بأسمائهم وبلادهم وخلالهم، یعنی مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام قدع ہے۔ یہ نام در اصل قادیان کے نام کو معرب کیا ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا اس مہدی کی تصدیق کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شمار اہل بدر سے برابر ہوگا، یعنی 313 ہوں گے، اور ان کے نام بقیت مسکن و خصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ذیل ہے، ضمیمہ رسالہ میں اور روحانی خزائن میں یہ لکھا ہے۔ اس روایت میں ایک نہیں دو باتیں بیان ہوئی ہے، آئیے دونوں باتوں کا جائزہ لے کر ان کا رد کرتے ہیں۔ نمبر 1، جواب یہ ہے، مرزا صاحب نے لکھا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں، اور جس قدر ابتراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ قادیانی نے لکھا ہے، روحانی خزائن میں ہے اور ضمیمہ براہیم احمدیہ میں۔ ایک اور جگہ مرزا نے لکھا ہے، مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں اور کسی کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے۔ حقیقت الوحی میں یہ لکھا ہے۔ جب مرزا صاحب کے نزدیک مہدی کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں، تو پھر مہدی کے بارے میں ضعیف روایت کو مرزا صاحب پیش کر کے اس پر اپنا عقیدہ کیوں بناتے ہیں؟ دوسرا جواب، مرزا صاحب کے نزدیک قادیان کا پرانا نام اسلام پور تھا، پھر یہ بگڑتے قادیان بن گیا۔ مرزا صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ قریباً 200 آدمی ان کے توابع اور خدام اور اہم وعیال میں سے تھے، اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے، اور اس قصبہ کی جگہ جو اس وقت ایک جنگل پڑا ہوا تھا اور جو لاہور سے تخمیناً 50 کوس بگوشہ شمال مشرق واقع ہے، پرتکش ہو گئے، جس کو انہوں نے آباد کر کے اس کا نام اسلام پور رکھا۔
جو پیچھے اسلام پور قاضی ماجی کے نام سے مشہور ہوا، اور رفتہ رفتہ اسلام پور کا لفظ لوگوں کو بھول گیا اور قاضی ماجی کی جگہ قاضی رہا، اور پھر آخر میں قادی بنا اور پھر اس سے بگڑ کر قادیان بن گیا۔ اور قاضی ماجی کی وجہ سے تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ یہ علاقہ جس کا طولانی رقبہ قریباً 60 کوس ہے، ان دونوں میں سب کے سب ماجی کہلاتا تھا۔ غالباً اس وجہ سے اس کا نام ماجی تھا۔ اس ملک میں بھینسیں بکثرت ہوتی تھی اور ماج زبان ہندی میں بھینس کو کہتے تھے۔ کتاب البریہ اور روحانی خزائن دونوں میں ہے۔